الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ مہمان حضرات ہمارے جامع مسجد چرچن تشریف لانے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس جامع مسجد چرچن کے امام ہوں۔ میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہے، میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا۔ ہم 400 سال سے ہمارا آباء و اجداد اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد چرچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا، تو کشمیر سے یہ سنگلا پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے۔ تقریباً 750 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہو، یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کریے بھائی صاحب، لوہے کے گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے بدھسٹ کے لوگ۔ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا، تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں، تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دیکھا تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے۔ اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو رون کر دیں، چکر مارے، تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے معجزہ کرامات دکھانے کے لیے وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا، تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرف چھوڑا، تو وہ بدھسٹ کے سر پر مار تو اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ کی بنیاد رکھی، اس کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ شیخ کہتے ہیں یہاں کے زبان میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد یہاں آ کے جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پر قسمیں کھا اس کو کچھ نہیں ہوتی، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ نقش نگاری اسی زمانے کا ہے، اس کی پینٹنگ رنگ لغت بعد میں ہوا ہے۔ آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ اس وقت اتنے فیسلٹیز بھی نہیں تھے، اتنے اوزار بھی نہیں تھے، اتنے معاشیت بھی نہیں تھے، اتنے یہاں کے پبلک نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک ووڈ کے ایک تاریخی مسجد تعمیر کی۔ تو اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، صدقہ دل سے اعتقاد سے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ایک اعتقاد ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کا قدم ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ یہ ہے جی اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، آپ کو اس چھت سے نظر آتے ہیں باہر سے۔ اس کی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی لوگ اس کو بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے۔ لفظ اللہ کو 4 زر پر مشتمل ہے۔ لفظ ہو کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے، دل کو تزکیہ دیتے، تزکیہ نفس کرتے، شیطان کو نکال لیتے تھے، اس لیے اس نے اپنے مرغرہ میں بیچ میں ایک مینار بنایا۔ یہ ہے جی اس مسجد کی ہسٹری ہم آپ کو سنایا، تو اسی کے ساتھ آپ ہمارے مہمان ہیں، تھوڑا ایک دعا کر دیں گے۔